الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ اس عظیم ہستی کا ذکر ہے جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی بھی قرار دیا۔ میری مراد خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح خیبر، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ آپ کو ایک طرف پنجتن باغ کے اندر بھی شامل فرمایا اور دوسرا حق چار یار کے اندر بھی آپ شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھی ہیں، بڑی نسبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو حاصل ہیں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مناقب، آپ کی عظمت و شان سے کون واقف نہیں؟ بچہ بچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، آپ کے مناقب کو جانتا ہے۔ وہ علی خیبر میں دیکھا جائے تو وہی علی، اور خندق میں دیکھا جائے تو مولا علی، المختصر جس میدان کے اندر بھی دیکھا جائے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار وہ دشمن کے اوپر اس طرح موت بن کے منڈلا رہی کہ جس کے اوپر حضرت مولا علی کا وار ہوتا ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے مرہب کی طرح۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق قرآن مجید کے اندر ہے، آپ نے 4 درم صدقہ کیے۔ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی نازل ہوئی، یہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن اور رات، سرا وعلانیہ، چھپ چھپا کر کے یا اعلانیہ طور، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4 درم خرچ کیے۔ 1 درم آپ نے رات کے وقت خرچ کیا، 1 درم آپ نے دن کے وقت خرچ کیا، 1 درم آپ نے اعلانیہ طور پہ خرچ کیا، اور 1 درم آپ نے چھپ چھپا کے خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں، اگر آپ 4 درم خرچ کرتے ہیں تو ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملا لیں، جس کو صاحب کنز الامال، انہوں نے کنز الامال کے اندر نقل فرمایا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اور قرآن کا ربط اتنا مضبوط ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ علی اور قرآن کا ربط اتنا مضبوط ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ احباب ذی وقار، خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت مولا علی، آپ کی 4 درموں کا ذکر قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، اور اسی طرح اور بھی آپ کے مناقب دیکھیں۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہوں گے۔ سارے صحابہ کرام رات کو عبادت میں مشغول ہو گئے کہ کل شاید ہمیں جھنڈا دیا جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آئین علی، علی کدھر ہے؟ تو حضرت مولا علی کو اشوب چشم تھا، حضرت مولا علی آئے، تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھیں تندرست ہو گئی، صحت یاب ہو گئی، جھنڈا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خیبر کے اس دروازے کو، خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے خیبر کو فتح فرمایا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں اس دروازے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے ڈھال بنا کر کے بھی آگے اس طرح وہ کفار سے جنگ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے مشکات شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو اس کی شرح مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح کے اندر جب اس روایت کو نقل کیا تو وہاں آپ نے یہ شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ بعد میں اس دروازے کو 40 صحابہ اکرام ایک میں اور ایک میں ہے 70 صحابہ اکرام اس دروازے کو اٹھا رہے تھے اپنے زور لگا کر کے، تو وہ اتنے صحابہ اکرام اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے جس دروازے کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر کے بعد ازاں اس کو ڈھال بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمایا، اور اللہ نے حضرت مولا علی کو اتنی طاقت عطا فرمائی۔ اب خلیفہ چہارم ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام بڑا رتبہ عطا فرمایا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، یا علی تجھ سے منافق پیار نہیں کرے گا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم مومن اور منافق کے درمیان اگر پہچان کروانا چاہتے کرنا چاہتے تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، تو ذکر علی سے مومن کھلکھلا اٹھتا تھا اور منافق اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے، تو ہم پہچان جاتے تھے یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ تو احباب ذی وقار ان ہستیوں کی محبت ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی۔ قرآن مجید کے اندر لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،